گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام گھر اور معاشرہ لیے پھر ہم حاضر ہیں، اور گھر اور معاشرے سے متعلق کوئی نہ کوئی ٹاپک لیتے ہیں۔ تو آج بھی ایک ایسا ہم نے ٹاپک لیا ہے کہ جو گھر اور معاشرے دونوں کے لیے بہت مفید ہے، اور اس میں اگر ہم اپنی ذات میں بھی، گھر میں بھی، معاشرے میں بھی، جہاں جہاں ہم ہوتے ہیں، اگر ہم اس میں بہتری لاتے چلے جائیں تو الحمدللہ ہر جگہ بہتری آتی چلی جائے گی، اور اللہ نہ کرے اس کے اپوزٹ جاتے ہیں، نیگیٹو جاتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ برائیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، جو ہمارا آج پروگرام کا ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ ہے گھر اور معاشرے میں بد نیتی۔ جی ہاں، اچھی نیت ثواب زیادہ، بری نیت تو وبال بھی، بے برکتی بھی، اور اگر کسی کو نقصان پہنچانا گناہ تو پھر گناہ بھی۔ تو اچھی نیت یہ بندے کو جنت میں بھی پہنچا دیتی ہے، اور بری نیت یہ بندے کو برباد کرتی ہے۔ اور بعض اوقات کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اچھی نیت کے ذریعے اپنے کئی درجات پا لیتے ہیں، مقام طے کر لیتے ہیں، اور بہت کچھ پا لیتے ہیں۔ اور کئی ایسے لوگ کہ اپنی بد نیتی کی وجہ سے وہ دنیا میں ایسے رسوا ہوتے ہیں، کیونکہ جو بد نیت لوگ ہوتے ہیں، اس میں ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ ان کی نیت ہی دوسروں کے مال پہ لگی رہتی ہے۔ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے مل جائے، کہیں سے آ جائے، کسی کا کھا جاؤں، ہڑپ کر جاؤں۔ یہ بد دیانت، بد نیت لوگ ہوتے ہیں۔ کسی کے پاس ملازم ہیں تو ان کی کام کی نیت ہی نہیں ہوتی، جو بد دیانت ہے۔ سب ایسے نہیں ہوتے، تو بد دیانتی، تو وہاں پر بھی ان کی بد نیتی کہ بس بیٹھا رہوں اور کام ہو جائے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، بد نیتی ہم نے اپنے اندر غور کرنا ہے۔ یہ عورت میں بھی ہو سکتی ہے، شوہر کے مال کی محافظ ہیں، شوہر نے کوئی چیز رکھوائی، پیسہ رکھوایا، کوئی امانت رکھوائی، تو یہ تو امانت دار ہے۔ اب پتہ چلے کہ اس نے بھی وہاں بد نیتی کی، کہ شوہر کو کیا پتہ چلے گا؟ ملازم ہے، سیٹ سے بغیر پوچھے اس کا مال استعمال کر رہا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ تو ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے لے کر چلیں گے اور مزید اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ آج جو ہمارے ساتھ مبلغین ہیں، ان کی زیارت بھی کرواتے ہیں، ان کا تعارف بھی کرواتے ہیں۔ ہمارے سید ثاقب شاہ صاحب مدنی، دامت برکاتہم عالیہ، ماشاءاللہ شاہ صاحب مرحبا۔ ماشاءاللہ ہمارے غلام محی الدین اتاری مدنی، ماشاءاللہ ہمارے دونوں مدنی اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اور اس ٹاپک پہ انشاءاللہ یہ تربیت بھی فرمائیں گے، مدنی پھول بھی دیں گے۔ میں سٹارٹ میں درود پاک کی ایک بہت پیاری فضیلت عرض کرتا ہوں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میرا ایک گناہ گار پڑوسی تھا، نشے کی وجہ سے اسے صبح و شام کا علم نہ ہوتا، میں اسے واعظ و نصیحت کرتا لیکن وہ قبول نہ کرتا، توبہ کی ترغیب دیتا مگر وہ توبہ نہ کرتا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے خواب میں اسے بلند مقام پر دیکھا، اس پر جنتی لباس تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کس کام کے سبب تجھے یہ مقام اور مرتبہ ملا؟ تو اس نے جواب دیا، میں ایک دن محفل ذکر میں حاضر ہوا تو میں نے ایک محدث یعنی حدیث بیان کرنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بلند آواز سے درود پاک پڑھا، اس کے لیے جنت لازم ہو گئی۔ پھر انہوں نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بآواز بلند درود پاک پڑھا۔ میں نے بھی ان کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھا، اور دیگر لوگوں نے بھی اپنی آوازوں کو بلند کیا، تو اسی دن ہم سب کو بخش دیا گیا۔ مغفرت کا میرا یہ حصہ اللہ پاک نے مجھے اس نعمت یعنی درود پاک پڑھنے کی برکت سے عطا فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، خوب درود شریف پڑھنا چاہیے، خوب پڑھنا چاہیے، خوب پڑھنا چاہیے۔ بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ زبان تو فارغ ہوتی ہے، جن جن معاملات میں زبان فارغ ہے، زبان کا کوئی کام نہیں، تو اپنے پاس تسبیح یا کاؤنٹر رکھ لیں، پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں۔ بلکہ پچھلے دنوں ہمارے میٹھے میٹھے مرشد کریم
قبلہ شیخ طریقت امیرہ اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ترغیب دلائی کہ اپنے بچوں کو تسبیح پڑھنے کی عادت دلوائیں، درود شریف پڑھوائیں، اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، اس طرح جو ہے ان کو بھی تسبیحات پڑھنے کی عادت ڈلوائیں، کلمہ طیبہ پڑھنے کی عادت ڈلوائیں، تاکہ یہ بچے ذکر کرتے رہیں، اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیں، زبان ذکر و درود سے تر رہے، بچے بھی کریں بڑے بھی کریں۔ جب گھر میں ایسا ماحول ہوگا تو بچے بھی اس کو لیں گے انشاءاللہ، تو بڑے بھی اپنے ہاتھ میں جہاں جہاں پاسبل ہو، ہاتھ کا کام نہیں زبان کا کام نہیں تو تسبیح یا کاؤنٹر اپنے ہاتھ میں رکھ لیں، درود شریف پڑھتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کی خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلام محی الدین بھائی، بد نیتی سے متعلق قرآن پاک میں کچھ ہے؟ جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بد نیتی کا مطلب بری نیت، یعنی کسی کام کا کرنا بری نیت سے ہو یا کسی کے ساتھ برا ارادہ کیا جائے، اور بد نیتی میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر خوش ہوا جائے، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں شماتت۔ شماتت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو کوئی مصیبت پہنچی، وہ آپ کا عزیز ہو یا عزیز نہ ہو، رشتہ دار ہو یا نہ ہو، کوئی بھی مسلمان ہو، اس کو کوئی مصیبت پہنچی تو اس کی مصیبت پر آپ خوش ہوئے، اس کو کوئی بھلائی پہنچے تو آپ غمزدہ ہو جائیں کہ اس کو یہ بھلائی کیسے پہنچ گئی، اس کو یہ اچھی چیز کیسے مل گئی۔ تو یہ قرآن پاک میں اس سے منع کیا گیا اور اس کو بھی بدنیتی میں شامل کیا گیا ہے۔ اور یہ جو شماتت ہوتی ہے نا، کسی کی برائی پہ خوش ہونا، کسی کو اگر کچھ تکلیف ہے تو اس پر خوش ہونا، کسی کو کوئی اچھی چیز ملی ہے، کسی کو کچھ بھلائی پہنچی ہے، خیر پہنچی ہے، اس پر جو ہے نا غمگین ہو جانا، تو یہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی جس سے آپ حسد کر رہے ہیں، جو آپ کا محسود ہے، یعنی جس سے آپ حسد کر رہے ہیں، تو لازمی طور پر اس سے آپ شماتت بھی کریں گے، یعنی اس کو کوئی اچھی چیز ملے گی تو آپ رنجیدہ ہو جائیں گے، یار یہ مجھے ملنی چاہیے تھی۔ اور اگر کوئی بری چیز اس کو پہنچے گی، کوئی برائی پہنچے گی، کوئی تکلیف پہنچ گئی، کوئی وہ اس کو حادثہ پیش آیا تو آپ خوش ہو جائیں گے، تو یہ حسد ہے۔ اور حسد کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح کہ آگ لکڑی کو، یعنی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور عقل مندوں نے تو یہ کہا کہ یہ جو آج کل بیماریاں چل رہی ہیں نا علی بھائی، بلڈ پریشر تو شوگر، اس کا ایک سبب حسد بھی ہے۔ یعنی انسان جسمانی طور پر بھی بیمار ہو جاتا ہے، آخرت تو تباہ ہوئی سو ہوئی اگر توبہ نہ کرے۔ جسمانی طور پر بھی انسان، کیونکہ ایک آگ لگی رہتی ہے، اور اس کو یہ کیسے پہنچ گئی، اس کو یہ کیسے مل گئی، مجھے ملنی چاہیے تھی، وہ نفرت میں جلتا رہتا ہے، اپنی آگ میں جلتا رہتا ہے، غصہ، پھر بلڈ پریشر بنتا ہے، اور پھر وہ طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ حالانکہ اس کو مل نہیں رہا، کچھ مل نہیں اور کو ہے۔ رہا۔ جی جی جی، اچھا، دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان، آخرت کا اندر ہی اندر جل رہا۔ صحیح فرما رہے ہیں، بعض لوگ اس طرح ذہنی مریض بن جاتے ہیں، بالکل۔ کسی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، کسی کا اچھا پہننا، گاڑی، گھر، کاروبار میں ترقی، امتحان میں اچھے نمبر آ گئے، بچے ترقی کر رہے ہیں۔ ایک طبقہ واقعی ایسا، میرے مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ ہم دوسروں کو تو غور کرتے ہیں، ہم اپنی نیت اور اپنی کیفیت پر غور کریں کہ ہمارے رشتہ داروں میں سے، جاننے والوں میں سے، محلے میں سے، خاندان میں سے، یا اور کوئی، اگر کسی کے بچے، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی ترقی کر رہا ہے اور ہماری اندر سے بس ایک جلن ہے، خار ہے، اور ایسی ہماری نیت اندر سے ہے کہ بس یہ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، یا لوگوں سے برائیاں کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، حرام کا آ گیا، ان کو دیکھو بڑے مزے آ رہے ہیں، بڑے عیش کر رہے ہیں، کوئی حج پہ جا رہا ہے، کوئی عمرے پہ جا رہا ہے، آپ کو تکلیف کیوں ہے؟ تو اس کا تو کچھ نہیں جائے گا، آپ دنیاوی طور پر بھی اپنی صحت برباد کر رہے ہیں، اندر ٹینشن، مفت کا ٹینشن، بلڈ پریشر ہائی ہے، شوگر ہو جائے گا، آپ کا کولیسٹرول لیول ہائی ہو جائے گا، اور آخرت کی تو کتنی بڑی تباہی ہے، کتنی بڑی تباہی ہے، آخرت میں بھی بندہ تباہ ہے اس میں۔ یہ ایسے بلکہ اس کو میں یوں کہوں کہ ہم اپنی تکلیف کی وجہ سے تکلیف میں نہیں ہیں، ہم دوسروں کے سکھوں کی وجہ سے تکلیف میں ہیں۔ پیاری بات، اللہ، دوسروں کے سکھ ہمیں بھاتے نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے کہ دوسروں کو سکھی دیکھ کر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے اس مسلمان بھائی کو سکھی کیا ہے۔ تو اس طرح کیا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں وسعت آئے گی، اور ہمارے اندر جو ہے نا یہ ایک چینج آئے گا۔ نیت ایسا دیکھیں کہ ویسے تو دل کا ہی ارادہ ہے، یہ دل کا پختہ ارادہ نیت، اب اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ اچھی نیت جیسے ابھی آپ بیان بھی فرما رہے تھے کہ بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے، حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ اچھی نیت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، عمل تو عمل ہے بعد میں، لیکن اس سے بھی بہتر اچھی نیت کہ اگر اچھی نیت کر لیتا تو اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہماری نیت کیا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی بات کریں، ہم کسی کے بارے میں کچھ سوچیں،
کسی کو نقصان دینے کے بارے میں سوچیں. جب ہماری سوچیں ایسی بن جاتی ہیں تو پھر اس کا وبال ہمارے اوپر ایسا نہیں کہ نہیں آتا, اس کا وبال بھی ہم پر آتا ہے. جیسے قبلہ شیخ طریقت امیر سنت کے ایک رسالے میں بھی لکھا ہوا تھا کہ ایک واقعہ کہ ایک بادشاہ کہیں جا رہا تھا تو اپنے وہ قافلے والوں سے جدا ہوا تو ایک گاؤں میں چلا گیا. جب وہ گاؤں میں داخل ہوا تو ایک بڑا گنے کا کھیت دیکھا, لہلاتا کھیت تھا اس کے پاس. اچھا, اس نے قریب میں ایک گھر تھا, گھر والوں کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ کچھ پلائیں. ایک بچی نے گنا لیا اور بڑی آسانی کے ساتھ اسے نچوڑا اور پانی اس کو گنے کا رس نکالا اور لا کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ تو ہمارا گنے کا کھیت ہے. کہا اتنی آسانی کے ساتھ؟ کہا کہ یہ ایسا ہی ہے. تو کہا کہ اتنا بہترین گنے کا کھیت ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ بچے نچوڑ لیے. اب دل میں ایک آیا کہ میں کیوں نچوڑوں, بادشاہ ہوں تو میں ضبط کر لوں, قابض ہو جاؤں اس پر. جیسے اس نے یہ دل میں بری نیت کی, یہ ہے بد نیتی, کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت کر لی نا, اب ارادہ کر لیا. جیسے اس نے یہ بری نیت کی نا تو بچی سے کہا کہ بیٹا مجھے اور تھوڑا پلاؤ. اب وہ جب بچی نے نچوڑا دوسرا گنا رس ہی نہیں نکل رہا. بادشاہ نے کہا اب کیا ہوا؟ کہا لگتا ہے کہ ہمارے حاکم کی نیت بدل گئی ہے. ہمارے حاکم کی نیت بدل گئی ہے. اس نے جب سنا کہ میں حاکم ہوں, میں بادشاہ ہوں اور میری نیت کا اثر یہ ہوا ہے کہ یہ ان کا بھی مالی نقصان, اس نے فوراً اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کی. جیسے ہی توبہ کی تو اللہ پاک نے کیا کیا کہ اس بچی کے ہاتھ میں دوبارہ اس نے گنے کو لیا, نچوڑا تو پھر صحیح ہو گیا. کہا لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت صحیح ہو چکی ہے. تو نیت کا اتنا اثر ہے, اتنا میٹر کرتی ہے نیت کہ ہمارے معاشرے میں کیوں بد امنیاں ہیں, کیوں یہ فتنے چل رہے ہیں, کیوں فساد چل رہے ہیں, کیوں لڑائی جھگڑا ہے, کیوں ہمارے گھر برباد ہو رہے ہیں. سبب یہ ہے ہماری نیتوں کی اصلاح ہی نہیں ہے, ہم مخلص ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ. ہم دوسروں کے ساتھ تو کچھ, ہم اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے. ابھی جس طرح آپ گفتگو فرما رہے ہیں کہ ہم جب دوسروں کے بارے میں بدنیتی کریں تو ہم مخلص ہوتے, تو کم از کم مجھے اپنی جان کی تو فکر ہوتی. ہم تو اپنی ذات کے بارے میں مخلص نہیں ہے, مجھے اپنی صحت کی فکر نہیں ہے, مجھے اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے, تو میں کس طرف کو جا رہا ہوں؟ میری راہ کا تعین ہی نہیں ہے, میری دنیا بھی برباد ہو رہی ہے, میری آخرت بھی برباد ہو رہی ہے خام خواہ کہ ہم نے ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں. یہ فقط اگر ہم تھوڑا سا اپنا ذہن چینج کر لیں تو ہم دیکھیں کہ ہمارا کتنا پرسکون ہوگا. کہا نا کہ ہمارا جو قریبی ہے, بھائی ہے, رشتہ دار ہے, اس کو اگر ہم پیٹ بھر کے کھاتا دیکھ رہے ہیں تو ہمارا پیٹ بھر جانا چاہیے. ہمارا پیٹ بھرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس کا پیٹ بھر رہا ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ کھا رہا ہے. جب ہماری سوچ اس طرح کی ہوگی, اللہ نے چاہا تو ہمارے دل میں ایک قرار ہوگا, ہمیں اس نیکی کرنے کے بعد اور اچھا سوچنے کے بعد ہمیں سکون کی نیند گھر میں آئے گی, ہم چین کی نیند سوئیں گے. ہماری نیندیں برباد ہو چکی ہیں ایسا کہ پوری رات نیند نہیں آتی, یہی سوچ چل رہی ہوتی ہے کہ یار یہ کیوں سکھ میں ہے, یہ دونوں میاں بیوی کیوں آپس میں اتنا پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں. بھئی آپ کے گھر میں اگر امن نہیں ہے تو آپ کوشش کیجئے نا, آپ اپنے گھر کو سنواریے نا, کیوں خراب کر رہے ہیں, ان کے گھر کو کیوں برباد کرنے کا سوچ رہے ہیں. پھر وہ معاذ اللہ پھر جادو ٹونا بھی شروع ہو جاتا ہے, تو پھر نہ جانے وہ عداوتیں ڈالنے کے لیے پھر حربہ اپنایا جاتا ہے. ایسا نہ کریں, بلکہ اپنی نیتوں کی اصلاح کریں, اپنی نیت کو ستھرا رکھیں, اچھی نیت کریں تو آپ دیکھیں کیسے پرامن زندگی گزارتے ہیں. میں یہ بھی عرض کروں گا کہ بدنیتی میں جو ایک اور سبب ہوتا ہے نا, ایک تو جہالت, علم کی کمی. یعنی ہمیں یہی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ حسد ہے, یعنی ہمیں مہلکات کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ جو آخرت کو ہلاک کرنے والی ہے, انسان کی آخرت کو برباد کر دیں, ہمیں پتہ نہیں ہے یہ حسد ہے. اگر کوئی اس طرح کی گفتگو کرے اور کوئی صاحب علم ہو اور تقوی والا ہو, تو اگر یہ بولے نا یار یہ غیبت ہے, اور غیبت تو یہ ہے کہ آپ اپنی نیکیاں بھر کے اس کو دے رہے ہیں, آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں, آپ کے اکاؤنٹ سے ساری نیکیاں ختم ہو رہی ہیں, اور غیبت کی سزا یہ ہے کہ آپ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. تو اگر اس کو سمجھائے نا تھوڑا سا علی بھائی, تو وہ تھوڑا سا رک جاتا ہے, یار یہ غیبت ہے, یعنی مطلب ہمیں غیبت کا ہی نہیں پتا. اگر کسی کو بول رہے ہیں یار آپ پیٹ پیچھے اس کی برائی کر رہے ہیں, یہ غیبت ہے, بھائی میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں, وہ ہے ہی ایسا, جب بھی تو غیبت ہے. میں تو منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں, میں ڈرتا تھا. اگر منہ پہ کہیں گے تو یہ دل آزاری ہے, اور اگر جھوٹ ہو گیا تو یہ بہتان ہے. اور حسد یہی ہے کہ آپ اپنے بھائی کی نعمتوں پر خوشی نہ ہو. حاسد اللہ کی نعمت پر اعتراض کرنے والا ہے, یعنی اس کو یہ ہے کہ اس کو کیوں مل گیا ہے, گویا کہ وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے. تو ایک تو علم نہیں ہے, علم کی کمی ہے, جس کی وجہ سے ہم بہت سارے گناہوں میں پڑے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں کتنی حسد ہے, کتنی شماتت ہے, کتنے بہتان ہے, کتنی الزام تراشیاں ہیں, اور اس کی وجہ سے اللہ پاک میری نیکیوں کو کس طرح ضائع کر رہا, مطلب میری نیکیاں میرے ہاتھ سے جا رہی ہیں, ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے. دوسرا بدنیتی کا ایک سبب یہ بھی ہے جو اب ثاقب بھائی نے ارشاد فرمایا کہ مارا ماری ہے, اور طرف علی بھائی یہ مادیت کا دور ہے, اور ہر ایک بندہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ بس میں آگے نکل جاؤں.
میں بھائی آگے نکل جاؤں، میرے پاس گاڑی ہو تو اچھی ہو، میرے پاس جناب گھڑی ہو تو اچھی ہو، موبائل ہو تو اچھا والا ہو، میرا گھر ہو تو اچھا ہو، آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے. اور ہم یہ کیوں ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سے اوپر والے کو، ہم اپنے نیچے والے کو دیکھتے ہی نہیں. ہم دیکھتے ہیں اپنے اوپر والے کو کہ اس کے پاس گاڑی اچھی ہے تو میں بھی کوشش کروں بھائی، پیش آئے کہیں سے بھی آئے، حلال آئے کہ حرام آئے، میں نے اچھی گاڑی لینی ہے، میرے پاس گھر اچھا ہونا چاہیے. اب میں کسی کا حق ماروں، رشوت کھاؤں، سود کھاؤں، میرے کو اس سے آگے نکلنا ہے. قناعت ہی نہیں ہے، قناعت ختم ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں، ایسا لگتا ہے. لیکن کچھ اللہ والے ہیں جن کی برکت سے یہ دنیا چل رہی ہے. قناعت، اللہ پر توکل، آخرت کی سوچ ایسا لگتا ہے ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ یقین مانے ہر طرف یہی ہے، کیا رشتہ دار، کیا خاندان، کیا دوست، اڑوس پڑوس، یہ بس آگے نکلوں، میرا گھر اچھا ہو، میرا یہ اچھا ہو، میرا وہ اچھا ہو، میں سب سے اچھا نظر آؤں، آئی ایم دا بیسٹ، بس میں اچھا نظر آؤں. تو جب تک ہم بھائی اوپر والوں کو دیکھتے رہیں گے تو حسد اور بدنیتی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. جب آپ دیکھیں گے نا نیچے والوں کو کہ یار وہ جو کرائے کا مکان ہے بیچارے کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، میرے پاس موٹر سائیکل تو ہے. اچھا کرائے کا مکان، آپ کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، آپ ان کو دیکھیں جو جھگیوں میں رہ رہے ہیں، جو فٹ پاتھ پہ، جن کا گھر ہی نہیں ہے، کوئی یتیم خانے میں. عبدالحبیب بھائی بارہا یہ میں ان سے سن چکا ہوں اور بہت اچھا بھی لگتا ہے کہ اگر آپ کو شکر چاہیے نا، کبھی آپ ہاسپٹل میں ایمرجنسی وارڈ ہوتا ہے نا، اس کا چکر لگا کر آ جائے بس. آپ جب باہر نکلیں گے نا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ہوں گے اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے، یا اللہ تیرا شکر ہے. تو ہم بھول چکے ہیں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، اور بس تبصرے کرنا بعض اوقات بعض لوگوں کا یہ پیشہ بن گیا، تبصرے کریں. لیکن ہماری حقیقت یہ ہے کہ بس ہم آگے نکلنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ اچھا ہو. اس کی وجہ سے بھی بدنیتی ہوتی ہے، ہم خیر خواہی کر ہی نہیں سکتے کسی مسلمان سے. نیت میں فساد پیدا ہوتا ہے. جی. شارٹ کٹ چاہیے، وقت سے پہلے چاہیے، جی بالکل. کسی بھی ذریعے سے مل جائے وہ چاہیے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، بد نیتی، جب ہمارے مبلغین گفتگو کر رہے تھے تو مجھے بچپن کی ایک بات یاد آئی. ایک کیا کئی دفعہ ہوتا تھا، آپ بھی ذرا غور کریں، اب تو ہم بڑے ہو گئے، بچپن تو گزرا ہی ہے نا سب کا. جب چھوٹے ہوتے ہیں نا بچے، چھوٹے اسکول میں، مدرسے میں، گھر میں، خاندان کے بچے کوئی نہ کوئی چیز کھاتے ہیں. گھر سے پیسے مل گئے تو بعض اوقات بچے نا پارٹی کے لئے کیا جو بھی ان کا ہوتا ہے کھیلتے ہیں، ساری چیزیں جمع کر لیتے ہیں. تو چھوٹے بچے نا ایک دوسرے کی چیز کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات بچے کہتے ہیں اوئے نیت لگا رہا ہے، اوئے میری چیز کو دیکھ رہا ہے، اپنی چیز کھا. اچھا بچہ تو ہے ہی ہے، اب بچے جو بھی ان کی لینگویج ہے، اچھی لینگویج یوز کرنا چاہیے ویسے، لیکن بچوں کا بعض اوقات انداز ہوتا ہے. یہ بچہ ہو کر ایک بچے کو کہہ رہا ہے کہ تو دوسرے کی چیز پر نظر لگا رہا ہے، تیری نیت لگی ہوئی ہے، ہم بڑے ہیں، ہماری بھی تو کوئی بد نیت کسی کے مال پر نہیں ہے. جیسے ہمارے مبلغین فرما رہے ہیں، کسی کی شہرت دیکھ کر، عزت دیکھ کر ہماری نیت تو اندر سے خراب نہیں ہو رہی، بد نیتی تو پیدا نہیں ہو رہی، تکلیف تو نہیں ہو رہی. جیسے ہمارے شاہ صاحب نے جب فرمایا یہ کہ کسی کی ترقی دیکھ کر، یعنی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن کسی کی خوشی مجھے تکلیف پہنچا رہی ہے، تو میری اندر سے دل کی کیفیت کیا ہے، میری نیت کتنی گندی اور خراب ہے کہ مسلمان کی میں خوشی نہیں دیکھ سکتا. کسی کی بچی، بیٹی، بہن شادی ہوئی، گھر میں گئی، وہ خوش ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ سسرال میں بہت خوش ہے، اس کو اچھا سسرال مل گیا، اچھے لوگ مل گئے، دنیاوی طور پر بھی ویل سیٹل ڈیولپ لوگ مل گئے، اس کے پاس اگر اچھا گھر، اچھی گاڑی ہے. اگر بالفرض، یہ تو مقدر کی بات ہے، آپ کی بچی، آپ کی بالفرض اس کو یہ نہیں مل سکا، اللہ سب کے بچیوں کے نصیب اچھے کرے، دعا بھی کرنی چاہیے اور یہ سب، لیکن بعض اوقات نہیں انسان کے ہاتھ میں ہوتا. اب اس بچی کو خوش دیکھ کر آپ کو تکلیف اگر ہو رہی ہے تو آپ کو خود ڈائریکٹلی کوئی تکلیف نہیں، لیکن ان کی خوشی آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے. کسی کا اچھا بزنس ہے، وہ دیکھ کر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کی نیت خراب ہو رہی ہے کہ نہیں یہ کیوں ہوا. تو نیت خراب نہ کریں، جس رب نے اس کو دیا ہے اسی رب سے دعا کریں کہ اللہ اچھے طریقے سے، جائز طریقے سے میری جائز ضروریات پوری کر دے. لیکن باقی جیسے ہمارے غلام محی الدین مدنی بھائی نے بتایا یہ کہ جو شارٹ کٹ ہوتا ہے نا جلد، اور اپنے سے بڑے والوں کو دیکھ کر کہ یار میرے پاس بھی ایسا گھر، ایسی گاڑی ہو، تو بھائی پہلے اپنی سائیکل تو ٹھیک کروا لیں. اب تو خیر سائیکل کا دور نہیں ہے، اپنی موٹر سائیکل تو ٹھیک کروا لیں. اس کی ہیڈ لائٹ نہیں جلتی ہے، ہارن نہیں جلتا، سائیڈ اسٹینڈ پہ کھڑی کرتے ہیں، نیچے تشریف لے آتی ہے، پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں، بار بار گاڑی کو لٹا کے اس پر ہاتھ مار کے پیٹرول چلو بے چلائیں. تو پورے پیسے بائک کے نہیں، اور خواب دیکھ رہے ہیں کار کا. خواب دیکھنا منع نہیں ہے، لیکن ایسا بڑا خواب کیوں دیکھ رہے ہیں کہ کہتے ہیں نا کہ جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلائیں. تو جب بندہ اتنا بڑا یوں سوچ لیتا ہے کہ جس پر بظاہر نہیں پہنچ پاتا، تو پھر اللہ نہ کرے حسد کا شکار نہ ہو جائیں، ہم کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے والا نہ بن جائیں. بعض اوقات ایسے لوگوں کا پتہ چلتا ہے ہمیں، آپ کو بھی چلتا ہوگا کہ سیٹ بہت کما رہا ہے، سیٹ بڑی لائف اسٹائل ہے اس کا،
گاڑی بنگلہ لاکھوں کی آمدنی، اب اس کے پاس ملازم کام کر رہے ہیں، اب ملازم کو تکلیف، سیٹ کو نقصان پہنچاؤ، ہم اس کی ڈیوٹی دیتے ہیں، ہم اتنا کام کرتے ہیں، ہم اس کا یوں کرتے ہیں، تو جو ہے وہ ہمارا بھی تو حق بنتا ہے، اس کو نقصان پہنچاؤ، اور نیت خراب ہو گئی، بد نیتی ہو گئی، وہاں ڈنڈی مارنے لگے، چوری کرنے لگے، ڈیوٹی پوری نہیں دیتے، سیٹ آتا تو ایکٹیو ہو جاتے، جی جی سر، جی باس، جی جی صاحب، سیٹ چلا جائے تو نہ ڈیوٹی پوری، نہ کسٹمر کو صحیح ڈیل کرنا، نہ امانت کا خیال رکھنا، نہ جو ہے وہ پیسوں کا خیال رکھنا، اللہ کو حساب نہیں دینا یہ، تو اپنی نیت جو ہے وہ ہم نے درست رکھنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، اپنے اندر بد نیتی پیدا نہیں ہونے دینی۔ شاہ صاحب، بد نیت جو شخص ہے، بد نیتی کرنے والا، تو اگر اپنی نیت درست نہ کرے تو یہ گناہوں میں پڑھتے پڑھتے شاید بہت آگے چلا جائے، اللہ نہ کرے ایمان تک کے خطرے نہ پڑ جائے، تو بد نیتی کہاں تک نقصان پہنچا سکتی ہے بندے کو؟ ایسے میں غلام محی الدین بھائی کی جی جی بات کو ہی آگے تھوڑا سا لوں گا کہ جس طرح ہماری کوشش ہوتی ہے نا کہ ہم آگے بڑھ جائیں، آگے بڑھنے کے لیے کیا دوسروں کو ہرانا یہ ضروری ہے؟ دوسروں کو پیچھے چھوڑنا کیا ضروری ہے؟ ایک مطلب ایک ادارے میں ایک ٹیچر آیا تو اس نے سب کے ہاتھ میں ایک ایک سوئی دی اور ایک ایک غبارہ دیا، کہا کہ اس کو بھریں، غبارہ بھر لیا گیا، ہوا بھری اس میں، تو کہا کہ جس کے پاس یہ غبارہ باقی رہے گا تو اس کو انعام دیا جائے گا۔ جیسے ہی اس نے سنا، کہا بھائی آپ کے پاس فقط 30 سیکنڈ ہے، کہا کہ اتنی دیر میں جس کا غبارہ باقی رہا، بچ گیا، اس کو انعام دیا جائے گا۔ اب وہ سوئی تھی، اپنا بچا رہا ہے، دوسرے کو پھوڑ رہا ہے، اپنا بچا رہا ہے، دوسرے کو پھوڑ رہا ہے۔ جب 30 سیکنڈ پورے تو کسی ایک کا بھی غبارہ نے پھوڑ دیا، سب نہیں، سب کے غبارے جو ہے نا ختم کر دیے۔ جب یہ ہوا نا تو اس نے، ٹیچر نے یہ کہا، دیکھیں میں نے یہ کہا تھا کہ میں انعام دوں گا کس کو؟ جس کا غبارہ، میں نے پھوڑنے کا تو نہیں بولا تھا آپ کو، آپ دوسروں کا غبارہ پھوڑیں گے تو ہی آپ کو انعام ملے گا، آپ سب نہ پھوڑتے کسی کا، سب کو انعام مل جاتا۔ تو یہ ہے اصل بات کہ ہم اگر آگے نکلنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں نا، اچھی نیت کے ساتھ ہم آگے لے کر چلیں گے، اس سے انشاءاللہ ہم خود بھی آگے، کہا نا کہ جب دوسروں کے لیے جو اچھا سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کے لیے اچھا کرتا ہے۔ ہم سوچے تو صحیح نا دوسروں کے لیے اچھا، جب ہم کسی کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں، کسی کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، کسی کے لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں، کسی کے لیے ہم بہترین کر رہے ہیں، تو اللہ کیا ہمارے لیے نہیں کرے گا؟ ہم بندے ہو کر بندے کے لیے اگر اچھا کریں گے تو وہ تو رب ہے، وہ رب ہو کر ہمارے لیے کیا کچھ بھلائی نہیں کرے گا؟ تو اسی لیے ہمیں دوسروں کے لیے اچھا سوچنا، دوسروں کے لیے بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، ہماری جتنی استطاعت ہے۔ اور پھر دیکھیں ایسا بری نیت، جس طرح غلام محی الدین بھائی فرما رہے تھے نا کہ یہ حسد وہ بیماری ہے کہ جو اندر ہی اندر ہمیں کھا جاتی ہے، بلکہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ فرمایا نا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، حسد تو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے۔ اور پھر یہی والی بات کہ جب بد نیتی پیدا ہوتی ہیں، بری نیتیں پیدا ہوتی ہیں، تو پھر اندر کتنی ہی بیماریاں، قلبی بیماریاں، بری صفات پیدا ہوتی ہیں، گالم گلوچ آ جاتی ہے بری نیت کی وجہ سے، وہ طنز آ جاتے ہیں، تانے آ جاتے ہیں، ظلم کرنا آ جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا، بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ ہم سے بھی اگر سوال ہوگا مفلس کون ہے تو ہمارے یہاں بھی جواب یہی آتا ہے کہ مفلس تو وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس درم و دینار نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، مال کی کمی ہے۔ تو صحابہ کرام سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس کون ہے، تو صحابہ کرام نے بھی یہی کہا کہ ہمارے ہاں تو مفلس تو وہی ہے یا رسول اللہ کہ جس کے پاس درم و دینار نہیں ہے، مال کی کمی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو کل قیامت والے دن تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، پہاڑ جتنی نیکی لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا۔ کہا کہ پھر جب یہ ہوگا تو سب لوگ کھڑے ہوں گے اپنا اپنا حق لینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں دیتا جائے گا سب کو، حج بھی کیا ہوا تو عمرہ بھی کیا تو نیکیاں کی ہوئی اس نے، تو وہ ساری نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی۔ کہا کہ ابھی بھی لوگوں کا حق باقی ہوگا اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آیا تھا لیکن سب ختم ہو جائیں گی۔ اب کیا ہوگا؟ کہا کہ وہ جو مدعی تھے جنہوں نے دعویٰ کیا تھا اس پر، وہ ان کے گناہوں کو لیا جائے گا اور اس بندے کے کھاتے میں ڈالا جائے گا اور پھر یہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب بری نیتیں ہمیں اس طرف لے کر جاتی ہیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ ہم اپنے دل کی اصلاح چاہیں، اچھی اپنے دل کو ستھرا کریں، اپنے سینوں کو کشادہ کریں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، ہم سکون میں ہو جائیں گے، ہماری دنیا بھی پرسکون ہو جائے گی، ہماری قبر سکون والی ہو جائے گی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت پر یقین کامل ہے ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بات ہے یہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، جیسے ہمارے شاہ صاحب فرما رہے ہیں یہ کہ اس پر مجھے یاد آیا یہ کہ ایک اچھا ٹیچر وہ بچوں کو پڑھاتا ہے، ان کی اسکلز ڈیولپ کرتا ہے،
کئی ایسے لوگ ہیں کہ آج دنیاوی طور پر شاید بڑے بڑے منصب پر پہنچ گئے ہوں، لیکن جب انہوں نے 9th 10th کیا ہوگا، اسکول کالج لائف گزاری ہوگی، تو وہ ٹیچر شاید اگر زندہ ہوں تو ابھی تک وہیں ہوں گے، اسکول میں پڑھا رہے ہوں گے۔ بظاہر ٹیچر وہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس پڑھنے والے یہ اچھے بن جائیں، آگے بڑھ جائیں، ترقی کر جائیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ڈاکٹر، انجینئر، دنیاوی منصب پا لیتے ہیں، ٹیچر وہیں رہتا ہے، اسٹوڈنٹ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اگر ٹیچر کے دل میں یہ آ جائے، اس کی نیت خراب ہو جائے کہ میں بچوں کو پڑھاؤں نہیں، یہ میرے سے آگے بڑھ جائیں گے یہ۔ اسی طرح اور دنیا میں بہت ساری چیزیں آپ دیکھ لیں کہ بعض اوقات ساتھ کام کرنے والے کولیگس ایک ہی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، ایک ہی جگہ کام کر رہے ہیں، ایک ہی آفس میں ہیں، اب یہ دل میں خیال آئے کہ یار یہ ترقی کر جائے گا، یہ آگے بڑھ جائے گا، یا یہ بات میں اس کو کیوں سکھاؤں، یہ سیکھ جائے گا تو اس کی تنخواہ بڑھ جائے گی۔ یہ اگر نیت خراب ہوئی، اس کے نصیب میں ہوا، اس کو تو مل جائے گا، ایسا نہ ہو کہ بد نیتی کی وجہ سے آپ کے پاس ہے وہ بھی چلا جائے۔ کئی لوگ نہیں بتاتے کہ نہیں یار یہ تو ایک راز ہے، کیا یار اچھی نیت کے ساتھ کسی کو سمجھائیں، بتائیں، کوئی شخص آپ کی وجہ سے ترقی کر لے گا۔ اس معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کا بھلا چاہتے ہیں، اچھی نیت ہوتی ہے کہ یار یہ بھی ترقی کرے، یہ بھی آگے بڑھے۔ اور یہاں ہم نے دیکھا ہے، دعوت اسلامی میں دیکھا ہے، کتنے ایسے اسلامی بھائی آئے، ان کے نگرانوں نے ان کو آگے بڑھایا، بڑھ بڑھ کے وہ بڑے نگران بن گئے، اور بڑے نگران بن کر الحمدللہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک بہت بڑی مثال خود دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران عطاری دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ یہ ذیلی نگران تھے، کراچی ہی میں گلزار حبیب مسجد میں ذیلی نگران تھے، اور اس وقت علاقائی نگران بہت بڑے ایریے میں ہوتے تھے۔ تو علاقائی نگران ان کے تھے رکن شورا سید لقمان شاہ صاحب۔ سید لقمان شاہ صاحب علاقائی نگران تھے، حاجی عمران بھائی ذیلی نگران تھے۔ خود حاجی عمران بھائی فرماتے ہیں کہ سید لقمان شاہ صاحب ہماری تربیت کرتے، ہمیں آگے بڑھاتے، امیر علیہ سنت کے قریب کرتے، مرکز کے اس وقت جو نگران تھے ان کے قریب کرتے، کام دیتے۔ تو آج آپ دیکھیں کہ اس وقت کے ذیلی نگران بڑھتے، جو 92 میں دعوت اسلامی میں آئے، بڑھتے 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 شورا میں آئے، اور اس وقت شورا کے نگران ہیں۔ اللہ ان کو حیاتی دے، برکت دے۔ ہم سب دیکھتے ہیں کتنا بڑا یہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو اچھی نیت ہوگی تو اس طرح دین کے کام کے لیے بھی کسی کو آگے بڑھائیں گے تو وہ ہمارے لیے ثواب جاریہ بن جائے گا۔ تو ہمارا تعلق دعوت اسلامی سے ہے، تو اس طرح کے مواقع ملتے ہیں۔ کئی ہمارے اساتذہ ہیں ماشاءاللہ، یہ دو بھی جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، غلام محی الدین مدنی بھائی اور سید ثاقب شاہ صاحب مدنی، یہ بھی دونوں استاد ہیں۔ تو کئی ایسے ہیں ہمارے سینئر اساتذہ، بظاہر کئی ایسے جو میں جانتا ہوں ماشاءاللہ، علم، عمل، تقویٰ، ظاہری طور پر نہ وہ مدنی چینل پر ہیں، نہ ظاہری طور پر اتنے معروف ہیں، لیکن آج ان کے شاگرد بڑے بڑے مقام پر پہنچ گئے، بڑے بڑے مقام پر، ان معنوں میں کہ ظاہری طور پر، حقیقت میں تو اللہ جانتا ہے کہ تقویٰ، پرہیزگاری جو اللہ کی بارگاہ میں ہے، تو اللہ کریم سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ یار دیکھیں کتنی بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ دارالافتاء اہل سنت میں آ گئے، یہ مفتی یا نائب مفتی کے منصب پر پہنچ گئے، یہ مدنی چینل پر آ کر دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ اتنے بڑے مبلغ بن گئے، یہ اتنے بڑے کسی ملک میں چلے گئے، وہاں دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو ان کے اساتذہ کے لیے کتنا بڑا ثواب جاریہ ہے۔ کئی ایسے نگران دیکھیں کہ اپنے اسلامی بھائیوں کو آگے بڑھاتے ہیں، آگے بڑھا کر ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، اور یوں دین کے کام کے لیے ایسے لوگ پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو ہماری نیت اچھی ہو، نیت ثابت تو منزل آسان، نیت میں خطرہ تو جھولی میں پتھرا۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا کہ نیت اچھی ہوگی تو راستے بنتے چلے جائیں گے، بنتے چلے جائیں گے۔ کہتے ہیں نا کر بھلا تو ہو بھلا، لوگوں کا بھلا کریں گے ہمارا بھلا خود ہو جائے گا، اللہ کر دے گا، اللہ کی رضا کے لیے۔ کر برا تو ہو برا، برا سوچیں گے، ایسا نہ ہو جس کے لیے ہم سوچ رہے ہیں اس کا برا ہو نہ ہو، اس سے پہلے ہمارا برا نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے۔ سنیے ایک واقعہ منقول ہے کہ ابن مقلا نامی ایک خطاط اپنے فن مہارت کی وجہ سے کافی مشہور تھا۔ اس وقت کے بادشاہ نے اس کے فن کو دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے اور اسے اپنا وزیر بنا لیا۔ کچھ عرصے کے بعد تاج و تخت کے معاملے میں اسی خطاط کی، جو خطاط تھا خطاطی کرتا تھا، یعنی کہ وہ لکھتا تھا، تو اس کی نیت خراب ہو گئی، بد نیتی پیدا ہو گئی کہ کسی طرح میں اس بادشاہ کے تخت پر قبضہ کر لوں، میں بادشاہ بن جاؤں۔ نیت خراب ہو گئی اس کی، سازشیں کرنے لگا، منصوبے بنانے لگا۔ بادشاہ کے بھی کچھ چاہنے والے تو ہوتے ہی نا، بادشاہ کو اس کی بغاوت کی اور سازش کی وہ بو پہنچ گئی، بھنک پڑ گئی۔ بادشاہ نے اس کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اس کو قید کروا دیا۔ بادشاہ رحم دل تھا، کچھ عرصے بعد بادشاہ نے اس کو رہا کر دیا، چھوڑ دیا کہ شاید یہ بھی ٹھیک ہو گیا ہو۔ لیکن بد نیت شخص
بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کی نیت ٹھیک ہو جائے. بد نیتی جب آ جاتی ہے وہ مشکل جاتی ہے. اللہ اس پر کرم فرما دے. وہ آزاد ہوا, دوبارہ منصبی بادشاہ نے اس کا بحال کر دیا, وزیر بنا دیا, لیکن وہ بد نیت شخص تھا, اس کی نیت درست نہ ہوئی, وہ پھر سازشوں میں لگ گیا کہ کسی طرح بادشاہ کا کام تمام ہو اور بادشاہت کا منصب یہ مجھے مل جائے, تخت مجھے مل جائے, تاج مجھے مل جائے. تو بہرحال بادشاہ کو پھر پتہ لگ گیا. جب بادشاہ کو پتہ لگا تو اب بادشاہ نے اس کو سخت سزا دی, اس کا ہاتھ کاٹ دیا, اس کی زبان کاٹ دی, اس کا مال سارا ضبط کر لیا اور دوبارہ اس کو جیل میں ڈال دیا. اور پڑے پڑے وہی شخص, بد نیت شخص جیل میں ہی مر گیا. بعض اوقات ہوتا ہی ہے, خراب نیت برباد کر دیتی ہے کہ میں سب کا ہڑپ کر جاؤں, سب کا کھا جاؤں. لوگ ایسے ظالم کہیں گے ان کو ظالم, یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں, بیواؤں کا مال کھا جاتے ہیں. نیت گندی ہوتی ہے, دوسروں کے مال پر نیت لگی ہوتی ہے. تو اپنی نیت کو درست کیجئے, بد نیتی ہے تو اس کو ختم کیجئے, توبہ استغفار کیجئے, اور اس میں صحبت بھی چاہیے. شاہ صاحب کیا فرمائیں گے, یہ جو ہے وہ اچھی نیت کیسے ملے, کیا کرے بندہ؟ سب اچھی نیت کے لیے حقیقت حال تو یہی ہے کہ ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے. کہ اچھی صحبت ہوگی تو ہمارا انداز تبدیل ہوگا. ایک لمحے کی صحبت بھی بڑا اثر رکھتی ہے. ہم اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم اچھے ہی بن جائیں گے. وہ کہا نا کہ اگر ہم نمازیوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو لوگ بھی ہمیں نمازی ہی کہیں گے, اگر کوئی شرابی کے ساتھ بیٹھتا ہے تو لوگ بھی اسے شرابی ہی کہتے ہیں. الصحبت مؤثرۃ, صحبت اثر رکھتی ہے, بھلے ایک لمحے کی صحبت بھی ہو. لوگوں کو ویسے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس چیز کی گواہی دیں گے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بعض اوقات کسی کے پاس بیٹھتے ہیں لیکن اس کا دل ربا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھا جاتا ہے, یاد رکھا جاتا ہے, اس کے انداز کو بھی عرصہ تک یاد رکھا جاتا ہے, چاہے ایک لمحے کی ملاقات ہوئی تھی, کہیں ملے تھے, تو اثر رکھتی ہے. ہم غور کریں کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. اچھی نیتیں رکھنے والے لوگوں کے ساتھ, جن کی نیتوں کی اصلاح ہوتی ہے, اچھی نیتوں والے, اچھے ماحول والے, دیندار لوگ ہوں گے, ان احباب کی صحبت اختیار کریں گے تو ہمیں اس سے فائدہ ہوگا. اور الحمدللہ آج کے اس دور میں کوئی مشکل نہیں ہے, دعوت اسلامی کا پیارا پیارا دینی ماحول ہمارے سامنے ہے. اگر دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ ہم وابستہ ہوتے ہیں, اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں, مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں, مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں, تو انشاءاللہ یوں ہی ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میسر آئے گی. ایک دوسری بات آج سب یہ ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں. ہمیں معلوم تو ہونا کہ بری نیت کیا ہے. نیت کا علم بھی نہیں ہے, نیت کا پتہ ہی نہیں. اچھا, نیتوں کے بارے میں تو پہلے تو پورا پڑھایا جاتا تھا, روکا جاتا, بھائی ایک ایک عمل سے پہلے نیت ہے نا, ہر عمل سے پہلے نیت کرنی ہے. کچھ بھی آپ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں, سوال ہے نا, آپ کیوں کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے یہاں پر پیالہ کیوں رکھا, آپ نے وہاں پر کپ کیوں رکھا, کتاب یہاں پر کیوں رکھی, سوال ہے. تو ہر عمل سے پہلے نیت ہے. اب میری نیت کیا ہے کہ میں نے یہ کیوں رکھا, میں نے ٹیب کیوں رکھا, میں اپنی نیت پر غور کروں. کسی نے اگر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے, مثال کے طور پر پین ہے, میں نے کیوں رکھا, نیت پر غور کر لیا جائے. مجھے ایک بات یاد ہے ماشاءاللہ, اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین, یہ کیوں رکھا, کیا ہوا, اس پر صحبت. واقعی مجھے واقعہ یاد آ گیا. پچھلے دنوں خلیفہ امیر علیہ سنت, جانشین امیر علیہ سنت, شہزادہ عطار حضرت علامہ مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی دامت برکاتہم عالیہ, یا امیر علیہ سنت کے خلیفہ ہیں, ان کو خلافت ہے, جانشینی ہے, کیا کہنے. تو ان کی صحبت سے واقعی بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اس میں ایک نیت کا بھی, کہ شاہ صاحب ایک بنگلہ دیش میں ہم ایک جگہ تھے, وہاں جو ہے کہیں شہزادے حضور جہاں بھی جاتے ہیں نا گھر میں, فرماتے ہیں کہ قبلہ سمت کون سی ہے, قبلہ سمت بیٹھتے ہیں نا. آپ کا یہ معمول دیکھا کہ قبلہ سمت بیٹھتے. تو ایک جگہ کہیں تشریف فرما ہوئے, تو جاتے وہ کچھ ویسی مصروفیت تھی کہ تشریف تو رکھا, کچھ دیر بعد اب جو شریف گئی کہ قبلہ سمت پوچھا, تو الحمدللہ وہ جب بیٹھے تھے تو قبلہ سمت ہی تھے. تو اب کیا فرماتے ہیں, یہ واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین, یہ سیکھنے والا پوائنٹ صحبت سے. فرمایا کہ یار کاش میں آتے ہی پوچھ لیتا, بیٹھا تو میں قبلہ سمت ہوں لیکن میں نے نیت نہیں کی تھی. نیت نہیں کی تو جتنی دیر میں بیٹھا ہوں تو بغیر نیت کے عمل کا ثواب نہیں ملتا. تو اب میں نے نیت اب میں کر لیتا ہوں لیکن ثواب میرا اب شروع ہوگا. تو واقعی یہ دیکھیں کہ کیسا نیت کا معاملہ یہ ہے. کہ آپ نے گھر میں روشن دان کیوں نکالا, جی ہوا کے لیے نکالا. کہا کہ اگر آپ کی یہ نیت ہوتی کہ میں فجر کی اذان سنوں گا اور اٹھ کے نماز کے لیے جاؤں گا تو آپ کو ہوا بھی آتی رہتی اور یہ ثواب بھی ملتا رہتا. تو نیت ہے نا کہ ہم نے یہ عمل کیوں کیا, ہمیں پتہ تو ہو کہ ہماری نیتیں کیسی ہیں, بری نیت کا انجام کیا ہے, ہمیں اس کے بھی معلومات ہونی چاہیے, علم ہونا چاہیے. صحبت بھی اثر رکھتی ہے, اور ہمیں اگر بالفرض کسی ایسے بندے کی, ہم ایسی جگہ پر ہمیں نیک لوگوں کی صحبت نہیں میسر آتی, ہمیں کتابوں کی صحبت میسر آتی ہے نا. احادیث کی کتاب اٹھائیں, دعوت اسلامی کی کتابیں تو اب تو مسئلہ ہی نہیں. آپ ویب سائٹ پہ جائیں,
دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جا کر آپ بہترین کتابیں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں. اچھا آپ کو ولی کامل کی صحبت چاہیے تو مدنی مذاکرے سے پڑھ کر اور کون سی صحبت ہوگی. آپ نہیں کراچی آ سکتے، گھر بیٹھ کر مدنی چینل کے ذریعے آپ کے بلا شیخ طریقت امیر اہل سنت کی صحبت پا سکتے ہیں. صحبت بھی ضروری ہے اور ہمیں علم حاصل کرنا بہت پیاری بات، یہ بھی بہت ضروری ہے. پیاری اور بات. امیر اہل سنت کی صحبت کا اثر مدنی مذاکرے کا میں عرض کروں گا، یہ اس کا فائدہ کہ ایک تو اللہ والے کی صحبت میسر آ رہی ہے اور دوسرا کہ ہمیں علم دین حاصل ہو رہا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام چل رہا ہے اور ماشاءاللہ جب چلتا ہے تو اور ٹاپک کھلتے ہیں، باتیں چلتی ہیں. ہم اپنے پروگرام میں جو ہے وہ نیک اعمال، اسلامی بھائیوں کے 72، اسلامی بہنوں کے 63، تو اسلامی بھائیوں کے 72 نیک اعمال میں سے کوئی نہ کوئی ایک نیک عمل لیتے ہیں. تو آج کے اس پروگرام میں بھی ایک نیک عمل آپ کو ابھی ہم دکھاتے ہیں، وہ دیکھیے، اس پر بھی اور دیگر نیک اعمال پر بھی عمل کی نیت کیجیے. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا نیک عمل کیا ہے. 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ 72 نیک اعمال بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں. 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل یہ ہے. آج آپ نے قرض ہونے کی صورت میں ادائیگی کی طاقت کے باوجود قرض خواہ کی اجازت کے بغیر قرض ادا کرنے میں تاخیر تو نہیں کی، نیز کسی سے عاریتاً یعنی ٹیمپرری لی ہوئی چیز ضرورت پوری ہونے پر طے کیے ہوئے وقت کے اندر واپس کر دی. اللہ پاک ہمیں ان نیک اعمال پر، آج بھی جو ہم نے دیکھا اس پر بھی، دیگر نیک اعمال پر بھی اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. روزانہ نیک اعمال کا جائزہ لیجئے اور یہ موبائل میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، رسالہ بھی ہے، اسلامی بہنیں بھی کریں، اسلامی بھائی بھی کریں. یقین کریں کہ جو نیک اعمال ہے نا، اس میں سب سے پہلا نیک عمل ہی یہی ہے کہ نیت سے متعلق پہلا نیک عمل یہی ہے، نیت، کہ نیت درست ہوگی تو باقی سارے کام درست ہوں گے. تو نیک اعمال کو لیں اچھی نیت کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ملیں گی. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو یہ ٹاپک ہے اس موضوع سے متعلق ایک زبردست ویڈیو کلپ ہے، آئیے دیکھتے ہیں. میرے سنت نے ایک بڑی پیاری مثال لکھی کہ ایک بادشاہ وہ کہیں سفر پر تھا، تو اس کا ایک سفر کے دوران کسی کے گھر پر ٹھہرنے کا اتفاق ہوا. تو میزبان نے شام کو اپنی جو جانور تھا، اپنی گائے تھی، اس کو اس نے جب دودھ نکالا، ٹھیک ہے، تو بادشاہ بڑا حیران ہو گیا کہ اس ایک جانور سے 30 جانوروں کا دودھ نکلا. اب وہ بادشاہ نے دل میں بری نیت کی کہ بس اب اس کا یہ جو جانور ہے نا، یہ میں چھین لوں گا، یہ لے لوں گا. اب شام ہوئی، دودھ پھر نکالنے کا موقع ملا، تو دودھ آدھا نکلا. اب بادشاہ تو یہ سب دیکھ رہا تھا، تو اس نے اپنے میزبان سے کہا کہ خیریت ہے، دودھ آدھا کیسے ہو گیا؟ تو میزبان نے کہا کہ لگتا ہے، کیونکہ بادشاہ کو پہچانا نہیں تھا، تو کہا ہمارے بادشاہ نے اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کی نیت کی ہے، اس کی نحوست ہو گئی کہ آج دودھ آدھا ہو گیا. جب بادشاہ ظالم ہو تو برکت اٹھ جاتی ہے، بادشاہ ظالم ہو تو برکت اٹھ جاتی ہے. یہ حیرت انگیز انکشاف سن کر بادشاہ نے وہ جو جانور تھا اس کو ظلمن چھیننے کی نیت ترک کر دی. چنانچہ دوسرے دن پھر جب دودھ نکالا گیا تو جتنا دودھ پہلے دیا تھا وہی دودھ اس کو دوبارہ حاصل ہوا. اس سے بادشاہ کو بھی عبرت حاصل ہوئی اور اس نے اپنی رعایا پر ظلم کرنا جو بند کر دیا. تو ہم یہاں پر بھی ایک غور کریں کہ آج اگر میں ترقی نہیں کر رہا ہوں، اگر آج مجھے کوئی عزت نہیں مل رہی ہے، آج میرا کوئی نام نہیں ہو رہا، حالانکہ کام تو میں بھی کر رہا ہوں، تو میں اپنے آپ کو یہ چیک کروں، ٹیسٹر لگاؤں تو صحیح. کیونکہ آج چیک کرنے کا قربان بھائی یہ انگلی ہے ہماری، یہ انگلی جو ہے نا، یہ ہمارا ٹیسٹر ہے، یہ یوں کر رہا ہے، یوں کر رہا ہے، یوں کر رہا ہے، یوں کر رہا ہے، یوں کر رہا ہے. تو میرے سے فرماتے ہیں کہ دوسری کی طرف ایک انگلی اٹھانے والے، یہ 3 انگلیاں تیری طرف ہے. تو اپنے آپ کو تو دیکھ کہ تیرا اپنا جو انداز ہے وہ کیا ہے. اگر وہ انداز اچھا ہے تو تجھے ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. تیری اپنی نیت میں اگر فطور ہے تو اپنے آپ کو چیک کر لے، اگر تیری نیت بری ہوگی تو تجھے نقصان ہوگا. ہم نے یہ دیکھا، بس اللہ پاک ہماری نیتیں اچھی کر دے، نیتیں اچھی کر دے یہ، تاکہ ہم نیک ہو جائیں، متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں. کیا فرمائیں گے غلام محی الدین بھائی؟ جی، نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے. نیت جو جتنا بڑا نیت کو جاننے والا ہوگا نا، جتنا زیادہ وہ اتنا بڑا عالم ہوگا. واہ، کیونکہ نیت ایک علم ہے.
کیا بات، اس لیے بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کیا بات۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت درست ہوگی تو اس کو اعمال کا ثواب ملے گا، نیت درست نہیں ہے تو اس کو اعمال کا ثواب نہیں ملے گا۔ بری نیت کی وجہ سے نا حاجی صاحب انسان برے اعمال کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے، برے کام کرنے لگتا ہے، پھر اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ اللہ والوں سے بھی لوگ بری نیت رکھتے ہیں، تو جو ایسا کرتے ہیں نا ان کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ استغفر، یعنی بد نیتی ایک تو یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بری نیت کسی دنیاوی معاملے میں رکھیں، کسی کے مال پر نظر ہے، کسی کی عزت پر نظر ہے، میں اس سے آگے نکل جاؤں یا اس کے ساتھ میں برا کروں تاکہ مجھے اچھا ہو، تو ایک تو یہ ہے بد نیت۔ ایک بد نیتی کا ایک پہلو دوسرا بھی ہے کہ لوگ بعض اوقات اللہ والوں سے بری نیت رکھتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ حسن ظن نہیں ہوتا یا اللہ والوں سے وہ متنفر ہوتے ہیں۔ تو ایسوں کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، حدیث قدسی ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے، دشمنی بھی دل کی دشمنی ہوتی ہے، دل سے بندہ کسی سے نفرت کرتا ہے اس کو دشمنی کہتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ اس کی نیت اچھی نہیں ہوتی، بد نیتی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ تو جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اس کو جنگ کے لیے پکارتا ہوں۔ اس کا ایک واقعہ ہمارے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کا ہے۔ یہ 3 لوگ تھے، ان میں ایک ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، ایک ابن سقا اور ایک عبداللہ یافعی جو اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تینوں ہم کلاس فیلو تھے، ہم پڑھا کرتے تھے، جوانی کا دور تھا، اور پڑھائی کے دوران تعلیم ہمارا یہ معمول تھا کہ ہم کسی اللہ والے کی زیارت کو جاتے، یعنی کسی ہم نے یہ طے کر رکھا تھا بھائی کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانا ہے، ان کی زیارتیں کرنی ہے۔ تو ہم ایک مرتبہ ایک غوث نامی بزرگ تھے اس دور میں ایک علاقے میں، ان کی زیارت کا ہمارا ارادہ ہوا تو ہم چلے ان کی زیارت کرنے، ان کے پاس جانے کے لیے سفر کیا۔ تو ہم تینوں رستے میں تھے تو سب نے اپنی اپنی نیتوں کا اظہار کیا، جو اندر چل رہا تھا وہ اظہار کیا۔ تو ابن سقا نے کہا کہ میں تو ان سے ایسے سوالات کروں گا ان کو جواب ہی نہیں آئے گا۔ اب یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے ولی کے بارے میں، یعنی جن کو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ بزرگ تھے اور ہم ان کی بارگاہ میں جا رہے تھے۔ اس نے کہا کہ میں تو ایسے سوالات کروں گا ان کو جواب ہی نہیں آئے گا۔ عبداللہ یافعی نے کہا کہ بھائی میں تو سوال کروں گا، دیکھیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میں تو صرف ان کی زیارت کروں گا، میں تو زیارت کی برکتیں حاصل کیا کروں گا۔ نیت، ہاں یہ ہے نیت۔ سبحان اللہ۔ یہ تینوں گئے، ان بزرگ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایسے صاحب کرامت تھے کہ وہ جب چاہتے تھے اپنی جگہ پر موجود ہوتے، جب چاہتے تو آپ تشریف لے جاتے، پتہ ہی نہیں چلتا، یہ بھی ان کی کرامت تھی۔ اب یہ وہاں پہنچے تو وہ اپنی مسند پر موجود نہیں تھے، اپنی جگہ پر موجود نہیں تھے، یہ واپس آنے لگے، بہت دور سفر کر کے گئے تھے، ان کو افسوس بھی ہوا کہ ہم زیارت نہیں کر پائے، ان کے یہ تو موجود ہی نہیں ہے۔ جب واپس آنے لگے تو اچانک وہ اپنی مسند پر موجود تشریف فرما، وہ بڑے جلال کے عالم میں، چہرے کا رنگ ان کا متغیر تبدیل، اور یہ تینوں واپس پلٹے۔ تو ان بزرگ نے ابن سقا کو بڑے غصے کے ساتھ اپنے قریب کیا اور کہا کہ اے ابن سقا، تم نے یہ کہا تھا کہ تم مجھ سے یہ سوالات کرو گے اور ان کا جوابات نہیں آئے گا، ایسے سوالات کروں گا کہ جواب ہی نہیں دے پائیں گے۔ سنو تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، اللہ اور سن میں تجھ میں کفر کی آگ بھڑکتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ استغفر اللہ۔ عبداللہ یافعی کو قریب کیا، ان کا بھی تھوڑا انداز بے ادبی تو نہیں تھی لیکن انداز تھوڑا سا ملتا جلتا تھا، میں بھی سوال کروں گا دیکھیں کیا جواب ملتا ہے۔ تو کہا کہ تم نے بھی کہا تھا کہ سوال کروں گا کیا جواب ملے گا، تو سنو تمہارے سوال ہی ہیں، اس کا جواب یہ ہے، اللہ، اور میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو دنیا میں اتنا مصروف ہو جائے گا کہ یہ دنیا تیری کان کی لو تک پہنچ جائے گی۔ پھر ہمارے غوث پاک کو قریب کیا اور کہا عبد القادر تم تو میری زیارت کرنے آئے تھے، تو سنو میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں جب تم بغداد میں ہوگے، برسر ممبر تم کہو گے اور یہ اعلان کرو گے قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ، اللہ، میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے اور اللہ تعالیٰ تمام ولیوں میں تمہارا مرتبہ بڑا کرے گا۔ تو پھر گزرتا رہا دور، یہ واپس آ گئے، وقت گزرتا رہا، ابن سقا پڑھتا رہا، یہ تینوں ہم کلاس تھے، ہم کلاس فیلو تھے، ہم درجہ تھے، پڑھتے رہے، ابن سقا پڑھ کے بہت بڑا عالم بنا، بہت بڑا عالم مناظر بنا، بڑے بڑے غیر مسلم اس کے سامنے ٹکتے نہیں تھے، یہ مناظرے کرتا اسلام کے لیے اور یہ جیت جاتا، لیکن بالآخر کسی نصرانی عورت کے عشق میں مبتلا ہوا۔ اللہ، اس نے کہا کہ اگر مجھ سے نکاح کرنا ہے، مجھ سے شادی کرنی ہے، نصرانی ہو جاؤ، اپنا مذہب چھوڑ دو۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن شہوت کے ہاتھوں، اس کے عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اسلام چھوڑ دیا جس کا یہ عالم تھا، استغفر اسلام چھوڑ کر اس نے نصرانی مذہب کو قبول کیا، عیسائی ہو گیا، غیر مسلم ہوا اور کفر کی موت مرا۔ اللہ، یہ اللہ والے سے بدنیتی کا انجام۔ عبداللہ یافعی وزیر بنائے گئے اور وہ اتنے مشغول ہو گئے دنیا میں، تو ان کو وہ بزرگ کی بات یاد آئی کہ جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ دنیا تیری کان کی لو تک پہنچ جائے گی۔ اور پھر وہ وقت آیا جب ہمارے غوث پاک نے اعلان فرمایا کہ قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ۔ اور آسان کے غاروں میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ عبادت میں مصروف تھے، آپ کی آواز، آپ بغداد میں تھے، وہ کہاں خراسان کہاں بغداد، آپ کا اعلان ہوا بغداد سے، کوئی مائک نہیں تھا، کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا، کوئی اتنا جدید دور نہیں تھا،
کمیونیکیشن کا اتنا وہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے ولی تھے، اللہ نے آواز پہنچائی۔ اس وقت جہاں جہاں اولیاء تھے سب نے اپنی گردنیں جھکا دیں۔ اللہ خواجہ غریب نواز خراسان کے غاروں میں تھے، آپ نے اپنی گردن جھکائی اور کہا کہ یا سیدی آپ کا قدم ہمارے سروں پر، ہماری گردنوں پر، ہماری آنکھوں پر۔ کیا تو یہ اللہ والوں سے جو بدگمان ہو جائے نا تو اس کی دنیا بھی برباد اور بالآخر اس کا ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ اللہ اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین نے سنا کہ بد نیتی، خراب نیت یہ بندے کو ایمان تک برباد کر دیتی ہے۔ دیکھیں نا، اللہ کے ولی سے وہ بدگمان یا بدظن یا اللہ کے ولی کا امتحان لینا چاہا اور کس طرح برباد ہوا۔ بظاہر نام کا عالم بنا لیکن کس طرح فتنے میں مبتلا ہو کر ایمان برباد کر کے دنیا سے گیا۔ تو ہمیں بھی اللہ کے پیاروں سے، اللہ کے ولیوں سے پیار کرنا چاہیے، اور یہ پیار اچھی نیت، دیکھیں نا غوث پاک نے اچھی نیت اور ایک زیارت کی نیت کی، اللہ پاک کیسا نوازا، غوث پاک کی تو کیا شان ہے۔ تو ہمیں اپنے گرد و پیش کے ماحول کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کون اولیاء اللہ سے محبت کرنے والا ہے، کون اولیاء اللہ کی بیعت بھی کرنے والا ہے، کون صحابہ اکرام سے محبت کرنے والا ہے، کون صحابہ اکرام کا بے ادب ہے، کون عشق رسول کی باتیں کرنے والا ہے، کون بیعت بھی کرنے والا ہے۔ یقین کریں کہ بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ انسان کی نیت خود بری نہیں ہوتی، لیکن وہ ایسی صحبت، ایسی گیدرنگ، ایسے لوگوں میں بیٹھتا ہے کہ وہاں کے ماحول کو وہ اڈاپٹ کرتا ہے، اور وہ ماحول جو ہے نا اس پر رنگ چڑھتا رہتا ہے، اور یوں اللہ نہ کرے تو اسی بے ادبی والے ماحول میں بیٹھ کر کہ اللہ کے نبیوں کی، سردار الانبیاء کی محبت میں اللہ نہ کرے کوئی کمی نہ ہو جائے، صحابہ کرام کی محبت میں کوئی کمی نہ ہو جائے، اولیاء اللہ سے محبت میں کوئی کمی نہ ہو جائے۔ ہمارے پاس کیا نیکیاں ہیں، یہ اللہ والے ہیں کہ جن کی برکت سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے، ہمیں خود بھی، اپنے تمام گھر والوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھانی ہے۔ اللہ بس سچا عشق رسول عطا فرما دے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت۔ تو یہ ادب والے جو ہیں، محبت والے جو ہیں، عشق والے جو ہیں، ان کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اچھی نیت بندے کو جنت میں بھی پہنچا دیتی ہے، اچھی نیت بیڑا پار کر دیتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نیت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب کام کچھ بڑھتا نہیں، صرف نیت کر لینے میں ایک نیک کام کے 10 ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک ہی نیت کرنا کیسی حماقت اور بلا وجہ اپنا نقصان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب بندہ اچھی نیتیں کر لے تو ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اچھی نیتیں کر لیں۔ میں آخر میں کچھ عرض کروں گا، یہ احادیث بھی ہیں، کچھ اقوال بھی ہیں، کیونکہ پروگرام کا ٹائم ہمارا اینڈ پر ہے۔ پھر آخر میں اپنے مبلغین سے بھی انشاءاللہ کچھ مدنی پھول اس پہ لیں گے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ سچی نیت سب سے افضل عمل ہے، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دے گی۔ اللہ پاک آخرت کی نیت پر دنیا عطا فرما دیتا ہے، لیکن دنیا کی نیت پر آخرت عطا فرمانے سے انکار فرماتا ہے۔ سچی نیت عرش سے معلق ہے، بس جب کوئی بندہ سچی نیت کرتا ہے تو عرش ہلنے لگ جاتا ہے، پھر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ نیکی کا ارادہ کرے، نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور اللہ کی رحمت دیکھیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرے، جب تک کر نہ لے لکھا نہیں جاتا۔ تو نیکی کی نیت کتنی اچھی ہے، تو گناہوں سے بھی بچنا ہے، نیکیاں بھی کرنی ہے، اچھی نیتیں بھی کرنی ہے، کیونکہ بد نیتی سے بندہ تب ہی بچ پائے گا جب اچھی نیت کرے گا۔ تو اب دونوں مبلغین سے بھی ہم کچھ مختصراً اس پر لیں، پھر اپنے پروگرام میں ناظرین سے اجازت لیں۔ کیا فرمائیں گے، بد نیتی، اچھی نیت، کیا کرنا چاہیے؟ ایسے بد نیتی تو یقیناً یہ ہلاکت کا ہی سبب ہے۔ میں یہاں پر اگر اجازت ہو تو مختصر سا واقعہ بالکل مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ ایک بادشاہ کا ایک وزیر تھا، اس کے الفاظ بڑے پیارے ہوتے تھے۔ ان الفاظ کی وجہ سے اسے بادشاہ کی بارگاہ میں بڑا رتبہ حاصل تھا۔ وہ کہتا ہوتا تھا کہ احسان کرنے والے کا کہ احسان کا بدلہ دو، اور جو برائی کرتا ہے اس کو برائی کا بدلہ نہ دو، اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، کیونکہ اس کی برائی اس کے لیے کافی ہے۔ یہ جملہ کہتا تھا۔ یہ بادشاہ اسے اپنے دربار میں خاص مقام پر بٹھاتا اور اسے کہتا تھا، کچھ بھی شروع کرتا تھا اس سے سنتا تھا۔
کچھ ایک آدمی تھا، اسے بڑا حسد ہوا کہ یار یہ اس کو دیکھتے ہی دیکھتے تھا رتبہ کیسے مل گیا. تو حسد کی آگ میں جلا، اس کی نیت بدلی نا. بادشاہ کے پاس جا کر کہتا ہے بادشاہ یہ لوگوں کو کہتا ہے، اب وہ جھوٹ بھی بولا، اور نیت جو بدلی ہے نا، بری نیت ہو تو پھر کئی گناہوں کے ساتھ لے کر چلتی ہے. جھوٹ کا سہارا اس نے لیا، کہا کہ یہ کہتا ہے لوگوں سے کہ بادشاہ کے منہ سے بو آتی ہے، گندا دہن کی بیماری ہے بادشاہ کو. کہا ثبوت؟ کہا آپ دیکھ لینا اسے، آپ پاس بلانا تو یہ اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ لے گا، آپ سمجھ جانا کہ اس نے یہ جملہ کہا ہوا ہے. ادھر اس شخص کو بلایا جو یہ بادشاہ کے دربار میں جس کا مقام تھا، اس کو گھر میں دعوت کی، کہا آپ کی میں دعوت کرتا ہوں. گھر میں لے کر گیا تو اسے پیاز بہت زیادہ کھلا دیا، بہت زیادہ پیاز کھایا تو اس کے منہ سے پیاز کی بو آنے لگ پڑی. اچھا اتفاق تھا کہ بادشاہ نے جب اس کو بلایا تو اپنے پاس بلا، کچھ کہنا چاہا تو اب اس شخص نے فوراً ہاتھ رکھا. اس کی نیت یہ تھی کہ کہیں میرے منہ کی بو بادشاہ تک نہ پہنچ جائے، بادشاہ تکلیف میں نہ آ جائے. اچھا بادشاہ کو کھٹک گئی بات تو اس نے ٹھیک کی تھی کہ منہ پر ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے منہ سے بو آتی ہے اس کو. تو اس نے نا ایک پیغام لکھا، لیکن بادشاہ کا اصول یہ ہوتا تھا کہ جب کسی کی طرف پیغام لکھتا تھا اور کہیں بیچتا تھا تو وہ انعام کی صورت ہوتی تھی، سزا دینی ہوتی تو وہ خود ہی کہیں سزا کی صورت بنا لیتا تھا. بادشاہ اپنے جو دربار میں سزا دیتا تھا. اس نے اس مرتبہ کچھ انداز چینج کیا، ایک خط لکھا اور اسے پیک کیا، سیل کیا اور کہا کہ آپ ہی لے کر چلے جاؤ. جیسے یہ شخص نکلا جو یہ جملہ کہتا تھا کہ احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان کرو، برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی نہ کرو کہ اس کی برائی اس کے لیے کافی ہے. یہ جب نکلا تو وہ حاسد آدمی آگے کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مجھے بادشاہ نے فلاں جگہ کام بھیجا ہے. کہا کہ یہ خط لے کر جا رہا ہوں. وہ آدمی سمجھا کہ لگتا ہے کہ یہ انعام ہے، مجھے انعام مل جائے گا. اس نے کہا کہ تم ادھر ہی رہو، میں چلا جاتا ہوں. وہ لے کر گیا. جیسے ادھر پہنچا دوسرے شہر میں، جیسے اس نے خط کھولا، جب وہ آدمی جس کے پاس بادشاہ نے خط لکھا تھا، کہا کہ تمہیں پتہ ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ کہا انعام، ہیرے جواہرات. کہا کہ ایسا نہیں لکھا، بلکہ بادشاہ نے لکھا ہے کہ اس کو قتل کرو، اس کی کھال کے اندر بھوسا بھر کے میری طرف روانہ کرو. اللہ کیوں؟ کہا کہ تم نے بادشاہ کے ساتھ یہ لوگوں کہتے ہو کہ اس کے منہ سے بو آتی ہے. اس نے کہا نہیں، یہ تو کسی اور نے کہا تھا، میں نے تو نہیں کہا، یہ تو بادشاہ کسی اور کو خط دیا تھا، میں لے کر آ گیا. تو جب یہ ہوا تو اس نے کہا بھائی اب تم لے کر آئے ہو تو میرے پاس یہ بادشاہ نے کہا تھا جو خط یہ لے کر آئے گا اس کو یہ سزا ملے. اسے سزا ملی. اگلا دن جیسے ہی دربار لگا تو وہ آدمی کھڑا ہوا اور اس نے وہی والا جملہ دہرایا. جب دہرایا تو اس نے کہا کہ میں نے تو خط دیا تھا. کہا کہ وہ دوسرے شخص نے لے لیا تھا مجھ سے. اب جب کہا کہ لے کر چلا گیا تو اس نے پوچھا پھر یہ کیا ہوا؟ اب بادشاہ کو اس نے ساری ڈیٹیل سے بات بتائی. کہا کہ اس نے بادشاہ نے ناراضی کا اظہار کیا کہ تم نے آگے ہاتھ رکھا، میں نے تو سزا کا لکھا تھا. کہا بادشاہ نہیں، میری نیت یہ نہیں تھی، کیونکہ اس شخص نے مجھے پیاز اس قدر زیادہ کھلا دیا تھا کہ میرے منہ سے بو آ رہی تھی، تو میں نے اس لیے ہاتھ رکھا تھا کہ میرے منہ کی بو آپ تک نہ پہنچے، آپ تکلیف میں نہ آ جائے. اب بادشاہ کو سمجھ میں آئی کہ اس کی نیت کیا تھی. اس نے کیا ارادہ کیا تھا؟ اس کو تذلیل، اس کی تذلیل کا، اس کی ذلت کا ارادہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی بری نیت کی اسے سزا دے دی. تو یوں ہی بری نیتیں ہوں گی تو اس کی سزا دنیا میں بھی بھگتنی پڑے گی اور آخرت میں بھی بھگتنی. بہت پیارا جملہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی یہی کہ انسان کی احسان ہے تو اس طرح کریں تو اس کا بدلہ دیں، لیکن برائی کا بدلہ اس کو خود ہی مل جاتا ہے. جیسے اس واقعے میں ہم نے سنا. اب ہمارا جو یہ پروگرام ہے اس کا ٹائم بالکل اینڈ کی طرف ہے. ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے اجازت بھی چاہیں گے. دعوت اسلامی کے نیک ماحول سے وابستہ رہیں تو اچھی نیت کا علم بھی ملتا رہے گا، عمل بھی ملتا رہے گا، بری نیت سے بچتے بھی رہیں گے، بری صحبت سے بھی بچتے رہیں گے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گھر اور معاشر محبتیں